انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس پر وصال کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں انہی کی سیرت و شان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی جائے گی۔ آج کے اس جمعۃ المبارکہ کا ٹاپک بہت اہم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تجارت کے ذریعہ دین کیسے پھیلایا۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ حلال روزی کمانا دیگر فرائض کی طرح ایک فرض ہے۔ رزق حلال کی طلب یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور پھر آگے میں نے اس کو اور پڑھا تو اس نتیجے تک پہنچا کہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ منہا فی طلب الحلال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے رزق حلال کی طلب میں ہیں۔ اس کو غور کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رزق حلال کی طلب کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت کے 10 درجوں میں سے 9 درجے کیوں قرار دیا؟ اس لیے میں نے بارہا آپ کو یہ بات سمجھایا۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ بعض جانوروں کا کھانا اللہ نے حرام کیوں قرار دیا؟ شیر کا، چیتے کا، کتے کا، خنزیر کا گوشت کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب گوشت کھاتا ہے تو صرف پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کی کچھ عادتیں بھی انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو ان جانوروں کا گوشت اس لیے بھی حرام قرار دیا گیا کہ کہیں تم بھی شیر چیتے کی طرح ظالم نہ بن جاؤ، کہیں تم بھی کتے کی طرح حریص اور لالچی نہ بن جاؤ، کہیں تم بھی خنزیر کی طرح نفس پرست اور ہوس پرست نہ بن جاؤ۔ تو رزق حرام انسان کی عادتوں پر اثر ڈالتا ہے،
آنکھوں کی بے حیائی، زبان کی بے لگامی، پاؤں ہاتھ جسم کا زنا، یہ یوں ہی تو نہیں ہوتا، یہ لقموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جہاں رزق حرام کا اثر انسان کے عمل پر ہوتا ہے، وہیں پر اس کے عقیدے پر بھی ہوتا ہے۔ اب سرکار کا یہ فرمان سنو دھیان سے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کی عبادت رزق حلال کی طلب میں ہے۔ چونکہ حلال آئے گا تو سوچ حلال بنے گی، فکر پاکیزہ بنے گی، جسم میں حرارت ایمان اور گرمی عمل پیدا ہوگی۔ سرکار نے اس لیے عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں کی عبادت رزق حلال کی طلب کو بتایا ہے۔ اور پھر جہاں رزق حلال کی طلب فرائض میں سے ایک فرض ہے، عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں، وہیں پر ہمارے نبی علیہ السلام نے بالخصوص رزق حلال کی طلب میں تجارت کو خاص اہمیت دی ہے کہ تم کاروبار کرو، تم بزنس کرو، تم تجارت کرو، اس لیے کہ رزق حلال کی طلب میں جو عبادت کے 9 درجے ہیں، تو اس رزق حلال کی طلب میں جو تجارت کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں سارے درجوں سے زیادہ برکت ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سرکار فرماتے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ میں وہ لفظ پڑھ کے سنا نہیں سکتا جو اعلیٰ حضرت نے تدبیر فلاح اصلاح و نجاح رسالے کے اندر لکھی ہے۔ شبیر بھائی نے مجھے کبھی بتایا تھا کہ اس کا گجراتی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ جو حالات آج ہندوستان کے ہیں، 100 سال پہلے وہی حالات بنے تھے، اور لوگوں نے مجدد اعظم کی خدمت میں درخواست پیش کی، سوال پیش کیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے 5 ورق کا وہ رسالہ لکھا، مگر خدا کی قسم اگر ہندوستانی مسلمان اس میں بتائے ہوئے 4 اصولوں پر عمل کر لیں تو ہماری تنزلی ترقی میں تبدیل ہو سکتی ہے، ہمارا زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ ان 4 اصولوں میں اعلیٰ حضرت نے ایک اصول یہ لکھا ہے کہ تم تجارت کیوں نہیں کرتے، تم کسی چیز کے بنانے کی حرفت خود اپنا پروڈکٹ تیار کیوں نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ انگریز ایک چھٹانگ بھر تانبا اس پر کاریگری کرتا ہے، چھٹانگ بھر تانبے پر، اور اس کو سجا دھجا کر اس کا نام گھڑی رکھ دیتا ہے۔ وہ تانبا چھٹانگ بھر تمہیں دے کر کے گھڑی نام رکھ کر دے جاتا ہے، اور تم سے اس کے عوض میں کئی گنا زیادہ چاندی لے جاتا ہے۔ یہ ایک مجدد کا قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف فقہ ہی کا امام نہیں، معاشیات کا بھی امام ہے۔ کوئی پڑھے تو صحیح امام احمد رضا کو، تو تجارت میں مسلمانوں کا آگے بڑھنا ضروری، اور پھر جب تجارت میں آگے بڑھ جاؤ تو کئی ہیں ایسے بندے جو بڑے ہوئے ہیں، وہ پھر ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، انہیں دائیں بائیں اسلام نظر نہیں آتا، بلکہ ان کو اسلام پر عمل کرنا اپنے لیے ناگواری محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی بھی تجارت نہیں، تجارت بھی ہو اور ابو بکر صدیق والی تجارت ہو۔ یاد رکھنا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
اسلام لانے سے پہلے ہی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے. آپ ایک بہت بڑے تاجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی اسلام کے اظہار سے پہلے کی ہے، اور آپ کی دوستی حضور علیہ السلام سے جو ہوئی نا، اس کی ایک وجہ کتاب میں نے یہ بھی پڑھی کہ چونکہ ابو بکر صدیق ایک کامیاب تاجر، امیر، رئیس تھے، تو وہ مکے کے اس محلے میں رہتے تھے جہاں امیر لوگ رہتے. سرکار کا جب نکاح خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو سرکار بھی وہاں ٹرانسفر ہوئی، اور پھر وہ محلہ جو سرمایہ داروں کا تھا، اس ایک تجارت والے محلے نے صدیق کو نبی کے قدموں کے قریب کر دیا. اور جب حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے صدیق اکبر، اور یہ بھی یاد رکھنا صحابہ کرام میں دو ذاتیں ایسی ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی اپنے دامن پر کفر اور شرک کا دھبا نہیں لگنے دیا. ان میں ایک ابو بکر صدیق کی ذات، دوسری مولا علی کی ذات. اسلام کے اظہار سے پہلے بھی ان دو شخصیتوں کے دامن پر کبھی شرک، بت پرستی اور گناہ کی آلودگی کا دھبا نہیں لگا. اور اس کو ہمارے امام نے بڑے پیارے لفظوں میں لکھا. میں وہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنو دل کے کام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں حضرات ابو بکر و علی، دونوں حضرات عالم ذریت سے روز ولادت. عالم ذریت کو اللہ نے جو وعدہ لیا تھا الست بربکم، روحوں سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ذریت سے روز ولادت، پیدا ہونے کے دن تک، اور روز ولادت سے سن تمیز تک، شعور آنے کے دنوں تک، اور سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت تک، سرکار کے اعلان نبوت تک، اور ظہور بعثت سے وقت وفات تک، اور وقت وفات سے ابد الآباد تک، بحمد اللہ تعالی یہ دونوں حضرات موحد، موقن، مسلم، مومن، طیب، ذکی، طاہر و نقی تھے اور ہیں اور رہیں گے. کبھی کسی حال میں ایک لحظہ ایک آن کو لوس یعنی گندگی، کفر و شرک و انکار ان کے پاس مبارک ستھرے دامنوں تک اصلاً نہ پہنچے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ تاجر تو تھے ہی، تجارت تو کرتے ہی تھے، مگر جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اسی دن 40,000 دینار سونے کے سکے لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر. حضور میرے پاس اس وقت اتنے ہی روپے ہیں، آپ قبول فرمائیں، اسلام میں آئیں. یہ ہے امانت دار تاجر جس کی دولت اسلام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اسلام کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اسلام کا اظہار کیا، بلکہ جس دن آپ نے اسلام کا اظہار کیا اسی دن آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے، اسلام کی اشاعت کے لیے نکلے. اللہ اکبر. آج جو مسلم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اس کی پوزیشن وہ سیدنا صدیق اکبر کے بزنس مین ہونے سے نصیحت حاصل کریں کہ تاجر کیسا رہا جاتا ہے. یعنی آج کا مسلم سنی تاجر وہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ ہمیں تجارت کرنی ہے، اس لیے ہم نے کاروبار میں کوئی عقیدے کی بات نہیں لانی، کوئی عمل کی بات نہیں لانی. بیٹوں کو بھی نصیحت کرتے، بیٹا دکان پر اس قسم کی بات نہ کیا کرو.
اور بلکہ پھر آگے یہ بھی ان کی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ چونکہ ہم تاجر ہیں، ہم کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، اس لیے ہم کسی کو نماز کی دعوت کیسے دیں، وہ شرماتے اس پر، اور وہ اس سلسلے کے اندر اپنے آپ کو ایمانی سرگرمی اور عملی سرگرمی سے دور رکھنا اپنی تجارت کا فرض سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑے ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اس لیے ان باتوں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کے بڑے تاجروں میں سے تھے، اور زمانے جاہلیت میں عرب میں کوئی حکومت باضابطہ نہیں تھی، کسی بادشاہ کی باضابطہ کوئی سلطنت عرب میں نہیں تھی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ چند بڑے بڑے قبیلے تھے، انہی کے پاس بڑے بڑے منصب ہوا کرتے تھے۔ کعبے کی متولی بنی ہاشم کے پاس رہے گی، آنے والے مہمانوں کی خدمت بنو عبدالدار کے پاس رہے گی، اور پانی پلانا آنے والے مہمانوں کو تو وہ فلاں قبیلے کے پاس رہے گا۔ اس طرح سے کوئی باضابطہ عرب میں مکے میں حکومت نہیں تھی اس وقت، لیکن چند قبیلوں کے پاس بڑے بڑے منصب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے عہدے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ توجہ سے سننا۔ فَقَانَ إِلَيْهِ أَمْرُ الدِّيَّاتِ وَالْغَرِبِ، کہ پورے مکے اور عرب میں جہاں کسی کا کسی سے جھگڑا ہوتا، کوئی فساد، بگاڑ، قتل وغیرہ کا معاملہ ہوتا، تو پورے عرب کے قتل، فساد وغیرہ کے مقدمات کا فیصلہ جو ذات اسلام کے آنے سے پہلے کرتی تھی وہ ابو بکر صدیق کی ذات، یعنی اتنا بڑا منصب۔ دھیان ہے آپ کا؟ یعنی آج کا منصبدار شخص یہ سمجھتا ہے میں منصب رکھتا ہوں تو میں دین کا کام کیوں کروں؟ ارے اپنے منصب ہی کو دین کے لیے استعمال کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پورے عرب کے خون بہا، قتل، فساد، لڑائی کے فیصلے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ کوئی نہیں مانتا تھا اپنی جیب سے پیسے دے کر منا لیتے تھے۔ کسی کو کسی نے قتل کر دیا، معاف کرانا ہوتا، دیت دینی ہوتی تو اپنی جیب سے ادا کر دیتے۔ قوم کے اتنے بڑے لیڈر تھے زمانے جاہلیت میں۔ ان قریشا لم یکن لهم ملک ترجع الامور كلها الیہ، صدیق اکبر ذا مال جزیر فی قومی، ذا مال جزیر فی قومی، اپنی قوم کے سب سے بڑے سرمایہ دار تھے، سب سے بڑے مالدار تھے۔ لا یخرج منہا الا لتجارت، جب بھی مکے سے نکلتے تو اونلی تجارتی کے لیے نکلتے۔ اتنے بڑے تاجر تھے، ان کے پاس اور کوئی وقت نہیں تھا، تو تجارت کی غرض سے باہر نکلتے تھے، اور بڑے مالدار تھے، اور اتنا بڑا منصب بھی آپ کے پاس تھا، مگر اس کے باوجود یہ منصب اور اتنا بڑا مالدار ہونا کیا دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بن سکا؟ نہیں۔ جس دن ایمان لائے آپ، اسی دن آپ دعوت و تبلیغ کے لیے باہر تشریف لائے، اور آپ نے اسی دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جس دن صدیق نے اسلام کا اظہار کیا، 40,000 سونے کے سکے بارگاہ رسالت میں پیش کیے، اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ سے باہر نکلے، تو آپ کے کاروباری تاجروں میں ایک عثمان غنی بھی تھے۔ آپ سیدھے ان کے گھر گئے، عثمان کیا ایسی تجارت نہیں کرنا چاہتا جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو؟ کہا وہ کون سی تجارت؟ کہا وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا۔ کہا پھر مجھے پڑھاؤ، ایسی تجارت سے محروم نہ رکھو۔ یہ صدیق تھے، پہلے ہی دن کلمہ پڑھا کے عثمان کو غنی بنا دیا۔
پھر واپس نہیں آ گئے کہ بس اتنا کام ہو گیا، بہت واہواہی ہو گئی، نہیں، پھر گئے سیدنا طلحہ کو کلمہ پڑھایا، آگے گئے سیدنا زبیر کو کلمہ پڑھایا، آگے بڑھے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو کلمہ پڑھایا۔ پہلے ہی دن آپ نے اپنی کوششوں سے ان لوگوں کو، عثمان غنی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، ان 4 کو کلمہ پڑھایا، اور دوسرے دن آپ نکلے تو پھر پہلا جس کو مسلمان بنایا وہ بھی عثمان بن مظعون کو مسلمان بنایا، پھر سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کو مسلمان بنایا، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو کلمہ پڑھایا، سیدنا ابو سلمہ کو کلمہ پڑھایا، سیدنا ارقم بن ابی الارقم کو کلمہ پڑھایا۔ یہ وہ چنی ہوئی شخصیات تھی جن کو صدیق جیسے تاجر نے 2 ہی دن میں مسلمان بنا دیا۔ ہماری تجارت کا اثر کسی پر ہے تو ہم کیوں نہیں دین پھیلاتے، ہم کیوں نہیں سنی عقیدہ پھیلاتے، ہم کیوں نہیں اس کو عمل کی طرف مائل کرتے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جن غلاموں کو ستایا جا رہا تھا، صدیق نے کہا مسلمان ستائے جائے اور صدیق کا مال ایسے ہی پڑا رہے۔ صدیق اکبر نے اپنا خزانہ لٹایا اور ان 7 غلاموں کو جنہیں اسلام کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا، صدیق اکبر نے اپنا مال خرچ کر کے ان کو اسلام کے نام پر آزاد کیا۔ جنہیں آزاد کیا ان میں ایک بلال حبشی بھی ہے۔ اللہ، بلال کو جب خریدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو معاملہ کیا تھا؟ جب آپ خریدنے کے لیے گئے اور اس نے قیمت کی کہ میں اتنے روپیے لوں گا ان کے بدلے میں 5 اوقیہ، اور 5 اوقیہ بنتے ہیں 32 تولے سونا، 32 تولے سونا۔ صدیق اکبر کو کہا کہ 32 تولے سونا لوں گا ان کے بدلے میں بلال کو اگر آزاد کرنا۔ صدیق اکبر رضامند ہو گئے، 32 تولے سونا دے کر بلال کو خرید لیا۔ جب خرید لیا تو اس کے بعد سامنے والے بندے نے کہا صدیق یہ 5 اوقیہ میں تم نے خریدا، ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونا دینے پر اڑ جاتے کہ بلال کو 5 اوقیہ سونے کے بدلے میں نہیں، صرف 1 اوقیہ سونے کے بدلے میں لوں گا، تو بھی میں بلال کو بیچ دیتا۔ یہ کافر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ 1 اوقیہ میں تم اڑ جاتے تو میں 1 ہی میں دے دیتا، مگر صدیق کہتے اگر تو 100 تک پہنچتا تو میں 100 بھی ادا کر دیتا، تو 100 اوقیہ مانگتا تو میں اسلام کی خدمت کے لیے اپنی تجارت کی اس مال کو قربان کر دیتا۔ آپ جانتے یہ ہے صدیق اکبر کی قربانی۔ کہاں ہے مسلم تاجر، کہاں ہے سنی بزنس مین؟ کیا آج دین کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج دین کو ان کے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج مظلوم مسلمان اور ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں، ہمارے مشن جو دین و سنیت کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں، کون سی حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے؟ ان کی پشت پر کوئی حکومت نہیں، ان کی پشت پر آپ جیسے سنی حضرات، مگر سنی تاجر اگر مزید صدیقی کردار ادا کریں تو دین اور زیادہ ترقی سے پھیل سکتا ہے، دین اور زیادہ تیزی سے چل سکتا ہے۔ صدیق نے جب یوں بہت خرچ کیا نا تو تانا دیا گیا کہ صدیق کے اوپر تو بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا، جس احسان کی وجہ سے انہوں نے یہ بدلہ آج چکایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما لأحد عنده من نعمت تجزا، صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوا صدیق کے، ان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اور باضابطہ
یہاں تک حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ، جیسے پیسے قاری صاحب کی جیب میں ہو، مجھے ضرورت ہو، میں بغیر پوچھے ان کی جیب سے نکال کے خرچ کر دوں۔ حدیث پاک کا مفہوم بس یہی ہے کہ سرکار صدیق کے مال میں ایسے ہی تصرف فرماتے تھے، مال صدیق کا سرکار خرچ کیا۔ جب سرکار نے کہا نا، جب ابو بکر نے کہا کہ حضور میں بلال کو خرید کر لایا، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کچھ روپیے مجھ سے بھی لے لو، میں بھی بلال کا خریدار بننا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی دیا بھی، پر ایسے تیور نہیں کہ میں نے دیا ہے نا تمہیں، دیا بھی اور عاجزی کیسی۔ سرکار نے کہا کچھ پیسے مجھ سے لے لو، بلال کے خریدار میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں کیا اور میرا مال کیا، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ ہے تجارت، جس تجارت کے ذریعہ امت کو بلال ملا، یہ تجارت جس تجارت کے ذریعہ امت کو عثمان غنی ملا، یہ تجارت جس تجارت کے ذریعہ دور دور تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ آج صدیق کی سیرت سنی تاجروں کو خطاب کر رہی ہے کہ تمہیں اسوہ صدیقی پر عمل کرنا ہے، ورنہ یہ مال یہی رہ جائے گا، قبر میں تو صرف کفن ہی ساتھ میں آئے گا۔ لیکن یہاں یہ سب کام صدیق اکبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا اور سیرت صدیقی پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔